رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغردہ بے بلا افتاد گشتی ضعیفان شکشتہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ کے دیوانوں آئیے ہم آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں خدا کے گھر میں سجدہ ریز ہو جاؤ، مسلمانوں خدا کے گھر میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ سجدہ زندگی کو ایک نئی پرواز دیتا ہے۔ مسلمانوں خدا کے گھر میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ سجدہ زندگی کو ایک نئی پرواز دیتا ہے۔ اتارو چادر غفلت کو فوراً چاک کر ڈالو، مصلی تیری مسجد کا تجھے آواز دیتا ہے، مصلی تیری مسجد کا تجھے آواز دیتا ہے۔ اے مسلمان سنیے نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اے فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ برادران ملت اسلامیہ، میری ملت کے نوجوانوں، آج ماہ ذی الحجہ شریف کی 4 تاریخ ہے۔ حضرات اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بے شک پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا اب تو بتا تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا ارادہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، اللہ رب العزت نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اسے کر ڈالیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے مسلمان سنیے نقطہ قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے، اور سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استاد گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم پاک سے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ واقعہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں سوال کیا اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار فرمایا ہے، اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے جب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یا اللہ، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا حق وہی رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ یا اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار فرمایا ہے،
اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یا اللہ تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا حق وہی رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ حضرات یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا تاکہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب ہو جائے، اور فرشتے بھی دیکھ لے کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرات 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، مگر جب تیسری رات ہوئی پھر یہی خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں، یا اللہ میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تو مطالبہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھ کر اور اللہ رب العزت کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس یا 13 برس کی تھی۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس یا 13 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے میرے شریک حیات بیوی، آج تمہارے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا، بالوں میں کنگھی کیا اور دلہا بنا کر باپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آستین میں رسی و چھری چھپا کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کی میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے، اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے اور اس انعام و اکرام کو نہ ملنے دیا جائے۔ حضرات سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، وہ کہنے لگا اے حاجرہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ مہمانی وغیرہ کچھ بھی نہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کیا کوئی مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ تو حضرت شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا تو شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے تو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے میں سب کو رب کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتے یہ میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے بڑی سعادت اور نیکی کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات شیطان کا چکر مگر حضرت حاجرہ پر نہ چل سکا اور وہاں سے ذلیل ہو کر بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا باپ کے ساتھ دعوت میں۔ کہا دعوت وغیرہ کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا
کیا کوئی مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس کی راہ میں قربان کیا جاؤں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات پھر شیطان کا چکر مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہ چل سکا اور وہاں سے پھر ذلیل ہو کر بھاگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا اے ابراہیم، تم تو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے اور خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ حضرات نبی کا خواب حقیقت میں حکم الہی ہوتا ہے۔ عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب دیکھنا غلط نہیں ہو سکتا، نہ اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی منی میں تشریف لے گئے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسری مرتبہ شیطان مردود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا، آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو آپ نے شیطان مردود کو پھر 7 کنکریاں مارے یہاں تک کہ وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان مردود جمرہ قبری کے پاس آیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو پھر آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں مارے یہاں تک کہ وہ پھر زمین میں دھس گیا۔ اے ایمان والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکر مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا گیا اگرچہ شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا، لیکن تینوں جمرات پر کنکر مارنا اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرات اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹا اب تو بتا تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان، اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے تو میں اس کی راہ میں قربان کیا جاؤں گے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہے تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک صالح باپ ہونے میں لاجواب ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے، نہ اس بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے، اس طاعت گزاری پر یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان میری 3 وصیت ہیں، اے ابا جان میری 3 وصیت ہیں۔ اے ابا جان میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ اے ابا جان میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ قربانی کرنے سے رک جائے۔ اے ابا جان میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری ماں حضرت ہاجرہ کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ حضرات اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا گیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم نازک گلے پر چھری چلا دی
थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान का जलवा देखिए कि तेज छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन तो क्या काटती, गर्दन का एक बाल भी न काट सकी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप और बेटे रोते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौलाए करीम तू हमारी कुर्बानी को कबूल क्यों नहीं फरमा रहा है। हजरत फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा पूरी ताकत से छुरी चलाते हैं और ज़बह करना चाहते हैं, मगर तेज छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन तो क्या काटती, गर्दन का एक बाल भी न काट सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाल में आकर छुरी को एक भारी और मजबूत पत्थर पर पटक देते हैं, जिससे पत्थर दो टुकड़े हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी से इरशाद फरमाया कि ए छुरी तू एक भारी और मजबूत पत्थर को काट कर दो टुकड़े कर सकती है, और मेरे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरम नाजुक गले को क्यों नहीं काटती। तो हजरत तो छुरी ने ज़बान हाल से अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमरूद बादशाह ने आपको भड़कती हुई आग में डाला था, जब आप आग के अंदर तशरीफ ले गए थे, तो आपको आग के शोलों ने क्यों नहीं जलाया था। तो आग ने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरे खलील हजरत इब्राहिम को न जलाना। तो छुरी ने कहा, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको एक मर्तबा हुक्म दिया था कि मेरे खलील हजरत इब्राहिम को न जलाना, और मुझ छुरी को अल्लाह रब्बे कायनात ने 70 मर्तबा हुक्म दिया है कि मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम के नरम नाजुक गले को न काटना। बेशक सुभान अल्लाह। अब मैं अल्लाह ताला का हुक्म मानूं या खलीलुल्लाह के हुक्म पर अमल करूं। हजरात ये वो मंजर था कि फरिश्ते भी देखकर हैरान और परेशान थे और पुकार उठे, बेशक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील और दोस्त हैं। हजरात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस जज्बा और वफादारी पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को प्यार आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन जन्नत जाओ और जन्नत से एक दुम्बा लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह लिटा दो, और मेरे प्यारे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव के रस्सी को खोल दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत जाते हैं और जन्नत से एक जन्नती दुम्बा लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लिटा देते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो छुरी चल गई और दुम्बा ज़बह हो गया, मगर जब आँख की पट्टी खोल कर देखा तो अजीब व गरीब मंजर सामने नजर आया कि मेरे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जन्नती दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा है। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वलिल्लाहिल हम्द कहा, और सदा आई, ऐ मेरे खलील तेरा कुर्बानी हो गया और तू इम्तिहान में कामयाब हो गया और तेरा बेटा भी बचा लिया और उसकी जगह पर तेरी जन्नती दुम्बा भी ज़बह हो गया, और ये कुर्बानी क़यामत तक के लिए तेरी सुन्नत और यादगार बना दी गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मरू सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बेटा मैंने ख्वाब देखा है, ऐ बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो ऐ बेटा तू बता तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या इरादा है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस बात का हुक्म किया है आप उसे कर डाले, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेक साले बाप होने में लाजवाब है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी सआदतमंद बेटा होने में बेमिसल बेमिसाल है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेक साले बाप होने में लाजवाब है, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी सआदतमंद बेटा होने में बेमिसलो बेमिसाल है। न उस बाप का कोई जवाब है, न उस बेटे का कोई सानी है। सआदतमंद बेटा झुक गया, फरमाने बारी पर जमीन व आसमां हैरान थे, उस ताअत गुजारी पर ए फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अल्लाह रब्बी इज्जत अल्लाह रब्बे कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर मालिके निसाब मर्द औरत पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। क्या है?
واجب حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالک نصاب ہر مسلمان مرد و عورت پر قربانی کرنا ہر سال واجب ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے اور اپنی امت کو ہر سال قربانی کرنے کا حکم دیا۔ جو شخص مالک نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، نبی ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ جو شخص مالک نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کہ رب قدیر ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔